السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم پیغام ہم مسلمانوں کے نام۔ 1400 سال پہلے جب اذان ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگتے تھے اور رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کانپنے لگتے ہیں، ایسا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، پتہ نہیں میں اس کا فرض ٹھیک طرح سے ادا کر سکوں گا یا نہیں، اور آج کے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اذان کی اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، لوگوں کے گھروں سے ٹی وی کی آواز برابر آتی رہتی ہے، اس وقت کوئی احترام نہیں کرتا، لگتا ہے جیسے لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، اس ویڈیو کو آپ اتنا شیئر کرو کہ لوگ اذان خاموشی سے سنیں، اور اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، بے نمازی کے لیے حکم 15 احکامات ہیں۔ نمبر 1، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ عنقریب جہنم کے ایک خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے، القرآن۔ نمبر 2، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا بالیقین اس نے کفر کیا، الحدیث۔ نمبر 3، بے نمازی کی عمر میں برکت نہ ہوگی، الحدیث۔ نمبر 4، صالحین کی علامت بے نمازی کے چہرے سے ہٹا دی جائے گی، الحدیث۔ نمبر 5، بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا، الحدیث۔ نمبر 6، بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 7، بے نمازی بھوک اور پیاس کی حالت میں مرے گا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی اگرچہ دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے، الحدیث۔ نمبر 8، بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں سختی سے حساب لیا جائے گا، الحدیث۔ نمبر 9، بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 10، بے نمازی کو قید میں ڈالا جائے گا تاکہ توبہ نہ کرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ نمبر 11، بے نمازی واجب الثقل ہے، حضرت امام شافعی۔ نمبر 12، ترک نماز کفر ہے، حضرت امام احمد بن حنبل۔ نمبر 13، سلطان اسلام بے نمازی کے لیے قتل کا حکم دے، حضرت امام مالک۔ نمبر 14، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، حضرت عبد القادر جیلانی۔ نمبر 15، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر۔ فجر کی نماز پر اٹھ نہیں پاتے، آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھلتی بھی ہے تو پھر سے سو جاتے ہیں، مطلب کیسے بھی قضا ہو جاتی ہے فجر۔ یقین مانے یہ ہماری نیند کی وجہ سے نہیں، یہ جو ہم پورا دن گناہ کرتے ہیں، رات کو گناہ کر کے سوتے ہیں، نامحرموں سے چاٹ کرنا، دیر تک جاگ کر موویز، سیریل، سانگز سن کر سو جانا، یا دن کو کوئی گناہ کر کے سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں فجر نماز نصیب نہیں ہوتی۔ ہم توبہ کر کے نہیں سوتے، ہم دیر تک جاگتے ہیں، ہم کیسی راتیں گزار رہے ہیں، ہم پھر کیسے تو توبہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نماز پر اٹھائے گا کیسے؟ ہمیں سجدے کی توفیق ملے گی، ہمیں سجدے کی توفیق ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص سے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز فجر پڑھوں مگر اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم سارا دن جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردنوں میں ٹوک، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیری بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ توبہ کر کے سویا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ قول نظر انداز نہ کرنا، میری اس ویڈیو کو نظر انداز مت کرنا، میری باتوں کو نظر انداز مت کرنا۔ موبائل فون بنانے والے نے جب اسے بنایا تو
اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جائے، اس کے ساتھ دوسرے فنکشن بھی ایڈ کر دیے گئے، لیکن جب کسی کی کال آتی ہے تو سارے فنکشن بند ہو کر کال کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ بے جان آلہ اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں بھولا، اور دوسری طرف ہم اشرف المخلوقات ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کو بری طرح بھول چکے ہیں، حالانکہ ہمیں بنانے والے اعلان عام کیا ہوا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ آذان کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والی کال ہے، تمام دنیاوی فنکشن کو بند کر کے ہمیں اس کال کے ساتھ کنیکٹ کر لینا چاہیے، مگر ہم ہر روز 5 مرتبہ اپنے خالق کی آئی کال کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، آذان کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں اس آذان کی ضرورت ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے تب تم واپس لوٹنا چاہو گے مگر لوٹ نہ پاؤ گے۔ فی امان اللہ۔